يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور کبریائی، اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ معراج کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کثیر تعداد میں آپ نے عورتوں کو دیکھا، اور اس کے متعلق جو وجوہات تھیں
وہ وجوہات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمام کی تمام عورتیں جہنمی ہیں یا عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ یہ تصویر کا ایک رخ تھا جو وقت کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تصویر کا دوسرا رخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات، کچھ ایسے کام آپ نے بیان فرمائے کہ اگر وہ کام خواتین اس دنیا کی زندگی کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عمل اگر اختیار کریں گی تو انہیں جنت کی بشارت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں بہت ہی قیمتی ہیں، بڑی ہی اہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک نیک عورت ہے، ایک اچھی عورت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی پونجی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر یہ عورتیں سب سے قیمتی شے ہیں، سب سے قیمتی چیز ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہوں، اچھے اخلاق کی مالک ہوں، کتاب و سنت کی پابند ہوں، تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان عورتوں کو دی جن عورتوں کے اندر کچھ اچھی خوبیاں پائی جائیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقتہ نماز کی پابند ہو، فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 وقتہ نماز کی پابند ہو، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے کی پابندی کرتی ہو، رمضان کا روزہ رکھتی ہو، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں یہ ایک خصوصی طور پر ایک مقام دیا گیا عورتوں کو کہ اگر وہ یہ 4-5 کام کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ یعنی کوئی ایک مخصوص دروازہ ایسی خاتون کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ شرط ہے یہ 4 خوبیاں ان عورتوں کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں. یعنی اگر 4 چیزیں کسی آدمی کے پاس ہوں تو وہ آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی نیک بخت ہے. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، اچھی بیوی، دیندار بیوی اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو وہ آدمی دنیا میں سب سے خوش نصیب انسان. تو پہلی چیز المرأۃ الصالحہ. دوسری چیز والمسکن الواسع، کشادہ گھر، اچھا گھر، بہترین گھر. تو کشادہ گھر اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو وہ آدمی خوش نصیب ہے. والجار الصالح، اور پڑوسی اس کا اچھا ہو، دیندار پڑوسی ہو، با اخلاق پڑوسی ہو تو وہ آدمی خوش نصیب ہے. والمرأۃ الحنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی سواری اچھی ہو وہ آدمی خوش نصیب ہے. یعنی خوش نصیبی، نیک بختی کی علامت 4 چیزیں بیان فرمائی گئیں. پہلی چیز نیک بیوی، دوسری چیز اچھا پڑوسی، تیسری چیز کشادہ اور وسیع گھر، اور چوتھی چیز اس کی جو سواری ہے وہ سواری اس کے لیے اچھی ہو تو وہ آدمی خوش نصیب ہے. اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاوَةِ، بد نصیب انسان، بدبخت انسان، شقی انسان وہ ہے کہ جس کا الجار السوء، جس کا پڑوسی برا ہو، جو پڑوسی اچھا نہ ہو. والمرأۃ السوء، جس کی بیوی بری ہو، جس کی بیوی گندی ہو. والمساکین الضیق، جس کا مکان تنگ ہو. اور اسی طریقے سے جس کی سواری صحیح نہ ہو وہ انسان دنیا کے اندر بد نصیب ہے. تو خوش نصیبی اور بد نصیبی کے اندر المرأۃ الصالحہ، اور اسی طریقے سے المرأۃ السوء، جس کی بری بیوی ہو وہ انسان بد نصیب ہے. اور جس کی اچھی بیوی ہو، اچھی بیوی سے مراد خوبصورت نہیں، خوبصیرت ہو، خوبصیرت، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے کردار اچھے ہوں، ملنسار ہو، دیندار ہو تو وہ آدمی سب سے خوش نصیب انسان ہے. اسی طریقے سے بہترین عورتوں کی کچھ خوبیاں اور دیگر روایتوں کے اندر بیان کی گئی. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے. لہذا غور سے آپ سنیں کہ بہترین عورت کس عورت کو کہا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بہترین عورتوں کے تعلق سے سوال کیا. ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، بیوی اس کو خوش کر دے، یہ بہترین عورت ہے. اور آپ نے فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب اس کا شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دے، کوئی کام کرنے کے لیے کہے، اس کی بیوی فوراً اس کام کو کر گزر ڈالے تو یہ سب سے بہترین عورت. بہترین عورت وہ جب آدمی اپنی بیوی کو دیکھے، اس کی بیوی اسے خوش کر دے. شوہر جب کوئی کام کرنے کے لیے کہے، اس کی بیوی اس کام کو کر ڈالے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي مَا يُكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور شوہر اپنی ذات کے اعتبار سے یا اپنی مال کے اعتبار سے جس چیز کو ناپسند کرتا ہو تو عورت اس کی مخالفت نہ کرے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ایک آنکھ کا اندھا ہے، یا اس کے جسم کے اندر
اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ خصوصی کمیاں واقع ہیں. اب چونکہ یہ کمی اگر کوئی آدمی اس کے سامنے بیان کر تو اسے اچھا نہیں لگے گا. ایک آدمی اندھا ہو اسے اندھا کہہ کر کے پکارا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. ایک آدمی لولا ہو اسے لولا کہہ کر کے پکارا جائے اسے اچھا نہیں لگے گا. ایک آدمی لنگڑا ہو اسے لنگڑا کہہ کر کے پکارا جائے تو اسے اچھا نہیں لگے گا. تو جس چیز کو وہ آدمی خود ناپسند کرے ایسی چیزوں کے اندر اس کی عورت اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی عورت ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے شوہر کو نہ پکارے جس الفاظ کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو. یا اسی طریقے سے آدمی کمزور ہے، غریب ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو اس معاملے کے اندر طنز مت کرے، اسے تانا مت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت ہے وہ. یعنی عورتیں اپنے اندر یہ تین خوبیاں پیدا کریں. پہلی خوبی یہ اپنے شوہر کو خوش رکھیں. دوسری خوبی یہ جب شوہر کوئی کام کرنے کا حکم دے فوراً اس کام کو ادا کریں. اور اسی طریقے سے جن چیزوں کے بارے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے شوہر کو نہ پکاریں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، جس کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کہہ کر کے کیا، مرنے کے بعد اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی جگہ کیا ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جنتی عورت کس کو کہا جائے گا؟ جنتی عورتوں کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کون سی عورتیں جنتی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے کہ جنتی عورتیں کن کو کہا جائے گا، کن عمل کی بنیاد پر ان کو جنتی کہا جائے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا الودود، وہ عورت جنتی ہے جو محبت کرنے والی ہے. محبت کرنے والی اپنے شوہر سے، محبت کرنے والی شوہر کے والدین سے، محبت کرنے والی شوہر کے رشتہ دار، اس کے بھائی اور اس کے بہن سے. یہ تین چیزیں ویسے بہت جو ہے یہ لفظ محبت بہت وسیع ہے، لیکن تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو شوہر کی محبت، ایک شوہر کے والدین خصوصی طور پر اس کی ماں کی محبت اور اس کے بھائی اور بہنوں کی محبت. ان تین محبتیں اگر کسی عورت کے اندر پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس گھر کے اندر کبھی بھی لڑائی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شوہر جو ہے اپنے بارے میں اگر کوئی چیز عورت بول دے تو اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن عورت اگر ماں کو کچھ کہے، باپ کو کوئی تکلیف دے، ان کو کوئی پریشان کرے تو شوہر اس چیز کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا. خاتون اس بات کو اچھی طور پر دھیان دیں، جو شادی شدہ ہیں اگر بہترین زندگی گزارنی چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ میں جنت کی بہترین عورت بنوں تو ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ ان تین رشتوں کو، ایک تو شوہر کے والدین اور ایک شوہر کے بھائی اور بہن. اور یہ چیز آپ یاد رکھیں جب کوئی عورت ان تین رشتوں سے محبت کرتی ہے تو شوہر اس کے والدین یعنی اپنی بیوی کے والدین یا اپنی بیوی کے جو بھائی بہن ہیں اس کے دل میں قطعی یعنی فطری طور پر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ رشتہ ایک بہترین رشتہ ہوتا ہے. اور ان دونوں گھروں کے اندر کسی بھی قیمت پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، ایک بہترین رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ الودود، وہ محبت کرنے والی ہوں. دوسری خوبی الولود، زیادہ بچہ جننے والی ہوں.
ज्यादा बच्चा जनने से मुतालिक सहाबे कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल हमको कैसे पता चलेगा कि फलां औरत ज्यादा बच्चा जनेगी? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ को देखो, उसकी कोई बहन है तो उसकी बहन को देखो, उसकी अगर खाला है तो उसकी खाला को देखो कि उसके खाला के यहाँ कितने बच्चे हैं, उसकी माँ के कितने बच्चे हैं, उसकी बड़ी बहन और उसकी बड़ी बहन के कितने बच्चे हैं। तो जो ज्यादा बच्चा जनने वाली है वो औरत जन्नती औरत है। एक मरतबा एक सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल एक रिश्ता मेरे पास आया है लेकिन वो औरत बांझ है, तो क्या मैं उससे निकाह कर लूं? आपने फरमाया नहीं। दूसरी मरतबा उन्होंने सवाल किया, आपने फरमाया नहीं। तीसरी मरतबा उन्होंने यही कहा तो आपने फरमाया नहीं। आपने चौथी मरतबा फरमाया, ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चा जनने वाली हो, क्योंकि कयामत के दिन मैं कसरत उम्मत पर फख्र महसूस करूंगा कि मेरी उम्मत बहुत कसीर तादाद में है। तो पता ये चला कि जन्नती औरतों की पहली पहचान मोहब्बत करने वाली, जन्नती औरतों की दूसरी पहचान ज्यादा बच्चा जनने वाली, जन्नती औरतों की तीसरी पहचान अल-वऊद अला ज़ौजिहा, अपने शौहर को फायदा पहुंचाने वाली हो, अपने शौहर को नुकसान पहुंचाने वाली औरत ना हो। तो वो औरत जो अपने शौहर को फायदा पहुंचाए वो औरत जन्नती औरत है। ये तीसरी खूबी है जन्नती औरतों की। और चौथी खूबी जो अजीब गरीब खूबी है, देखिए यही मामला सबसे ज्यादा मियाँ और बीवी के दरमियान में गड़बड़ होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लती इज़ा ग़ज़बा जाअत तज़उ यदिहा फी यदि ज़ौजिहा। मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई होती है, इख्तिलाफात होते हैं। आप फरमाते हैं जब आपस में नाराजगी हो मियाँ बीवी के दरमियान, तो औरत अपने शौहर के पास आए, उसके हाथों में अपने हाथ को रख करके क्या कहे, सुम्मा तक़ूल वल्लाहि ला अज़ूक़ु गुम्ज़न हत्ता तरदा, अल्लाह की कसम जब तक तुम मुझसे खुश नहीं हो जाओगे मुझे नींद नहीं आएगी। ये खूबी है एक जन्नती औरत की। अगर मियाँ बीवी के दरमियान में आपस में नाराजगी हो जाए, आपस में इख्तिलाफ हो जाए, तो औरत को ये जिम्मेदारी दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत आए, देखिए अगर मर्द की जिम्मेदारी होती तो मर्द को कहा जाता, औरत को कहा गया कि अल्लती जात, औरत आए अपने शौहर के पास, उसके हाथ में अपने हाथ को रख करके ये कहे कि वल्लाहि ला अज़ूक़ु गुम्ज़न हत्ता तरदा, जब तक तुम ना खुश नहीं हो जाओगे, मुझसे राजी नहीं हो जाओगे, मुझे नींद नहीं आएगी, यानी मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझसे खुश ना हो जाओ। तो ये जन्नती औरतों की चार खूबियां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाई। और इस हदीस को नसई सुनन कुबरा के अंदर इस जो है रवायत को नकल किया गया। तो पता ये चला कि औरतें भी जन्नत में जाएंगी। और औरतों की खूबियां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। शर्त यह है कि अपने अंदर औरतें ये तमाम बातें जो आपके सामने रखी गई, ये तमाम खूबियां अपने अंदर पैदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दुनिया की सबसे बेहतरीन औरतें हैं और ये वो औरतें हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगी। उमूमी तौर पर शादी के मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमियों को एक बात की तलकीन बयान फरमाई। और आपने फरमाया कि जब तुम्हें निकाह करनी हो तो चार चीजें औरतों के अंदर तलाश करो, चार चीजें देखो उनके अंदर। सबसे पहली चीज आपने बयान फरमाई ली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखो, वली हस्बिहा, उसका खानदान देखो, वली मालिहा, माल उसका देखो, वली दीनिहा, और उसकी दीनदारी देखो। चार चीजें आपने बयान फरमाई, चार चीजें हमें निकाह के मौके पर देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फज़फर बिज़ातिद दीन, लेकिन तुम क्या करो, इन चार चीजों में से जो दीन का मामला है उसे तुम तरजीह दो। दीन का जो मामला, क्योंकि दीनदार जब औरत होगी, जैसे आपने फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लहा मता व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, औरत ये एक बेहतरीन पूंजी है, लेकिन वो कौन सी औरत होगी जो नेक और सालिह होगी। अब नेक और सालिह कौन सी औरत बनेगी, वो औरत बनेगी जो दीनदार होगी।
جو نماز اور روزے کی پابند ہوگی، جو صوم و صلات کی پابند ہوگی، وہ عورت دیندار بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نکاح کرنی ہو تو نکاح کے موقع پر دینداری کو ترجیح دو، دین کو اول درجے پر رکھو، اور اس کے بعد میں تینوں چیزوں کو۔ اور اگر کسی عورت کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں، دیندار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھے خاندان کی بھی ہو، مالدار بھی ہو، تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور چیز آپ دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے اندر کو دیکھ کر کے آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ بدنام ہو جائیں گے، اس کے مال کو آپ دیکھ کر کے نکاح کریں گے تو بھی بدنامی ہے، اسی طریقے سے اس کے خاندان کو آپ دیکھ کر کے تو بھی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی۔ سکون سے زندگی اس وقت گزرے گی جب آپ دینداری کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں خصوصی طور پر خواتین کے لیے کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جن خوبیوں کی بنیاد پر انہیں جنتی کہا گیا، جن خوبیوں کی بنیاد پر انہیں بہترین عورت کہا گیا، جن خوبیوں کی بنیاد پر انہیں کہا گیا کہ یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو جو خوبیاں بیان کی گئی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔